سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ہم بات کریں گے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں۔ حضور کے صحابی وہ خوش نصیب صحابی ان خوش نصیب اللہ کے نیک بندوں کو کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان پر ہی ان کی موت ہوئی ہو۔ آگے انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ہم سیریل سے صحابہ کے مقام کو ہم بتاتے ہیں۔ ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن خوش نصیب مسلمانوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا، ان بزرگوں کو صحابی کہتے ہیں۔ سے صحابی کی تعریف ہے۔ ان حضرات کا درجہ ساری امت میں سب سے زیادہ بلند ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان شمع نبوت کے پروانوں کو بڑی بڑی بزرگیاں عطا فرمائی ہیں، یہاں تک کہ بڑے سے بڑے درجے کے اولیاء بھی کسی کم سے کم درجے کے صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ان صحابہ میں درجات و مراتب کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر 4 صحابی ہیں۔ ان میں سب سے بڑے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ رسول اللہ کے بعد ان کے جانشین ہوئے اور دین اسلام کی جڑوں کو مضبوط کیا، اسی لیے انہیں خلیفہ اول کہا جاتا ہے۔ نبیوں کے بعد تمام امتوں میں یہ سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ ہمارے حضور کے دوسرے خلیفہ بھی ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بعد تیسرے نمبر پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ مولا علی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں اور صحابی رسول کا شرف تو ان کو حاصل ہی ہے الحمدللہ۔ حضرات، یہ چاروں خلیفہ جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل مانے جاتے ہیں صحابی رسول میں، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے بارے میں یہ باتیں بیان کی گئیں، اور بھی باتیں آگے بیان کی جاتی ہیں عقیدے کے تعلق سے کہ ان کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، ان کی تعظیم و توقیر کیسی کرنی چاہیے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور تعلق کی وجہ سے تمام صحابہ کرام کا ادب و احترام اور ان بزرگوں کے ساتھ محبت و عقیدت تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اولاد اور بیویاں اور اہل بیت اور آپ کے خاندان والے اور تمام وہ چیزیں جن کو آپ سے نسبت و تعلق ہے، سب لائق تعظیم اور واجب الاحترام ہے۔ حضرات محترم، صحابی رسول کسی بھی صحابی کی ادنا سی گستاخی ہمارے لیے ہم کو کفر کے منزل تک پہنچا سکتی ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ کسی صحابی کے صحابیت کا انکار نہ کریں اور ہر صحابی کو ان کے مقام کے لحاظ سے ہمیں ماننا اور جاننا ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ حضرات محترم، حضور فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کے مانند ہیں۔ جن لوگوں نے ان میں سے کسی ایک کی پیروی کی وہ ہدایت پا گئے۔ حضرات محترم، تو اسی لیے صحابہ کے کردار پہ ہمیں عمل کرنا ہے، ان کے راستے پر ہمیں چلنا ہے اور ہر صحابی کو ہمیں دل و جان سے ماننا ہے، ہر صحابی کی تعظیم کرنا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے یہ وہ نیک بندے ہیں جنہوں نے مذہب اسلام کی خدمت کی، مذہب اسلام کے آبیاری کے لیے بہت کچھ کیا۔ انشاءاللہ صحابی کے عظمت کے تعلق سے اور باتیں ہوں گی تو بعد میں بتاؤں گا کہ صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابی ہیں، اکثر و بیشتر صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمیشہ حضور کے قدموں میں تیار رہتے تھے، حضور کے قدموں پر ہمیشہ جان نثار کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر اپنے دیکھنے میں کبھی ضرب نہ آنے دیا۔ تو حضرات محترم، صحابہ کی بہت بڑی عظمت ہے، ہمیں ان کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابی ہیں سب لائق تعظیم ہیں، واجب الاحترام ہیں،
اور سب کے مقام کو ماننا، یہ تمام مسلمان سب سے محبت کرنا، ان کے مقام و مرتبے کو ماننا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان کے مقام کو جانیں، پہچانیں، ہر صحابی کا احترام کریں، کسی بھی صحابی کی کوئی گستاخی نہ کریں۔ اگر کسی کی زبان سے کوئی سن بھی رہا ہے کسی صحابی کے معاملے میں، جیسے اہل تشیع وغیرہ کچھ صحابہ کو گالیاں دیتے معاذ اللہ رب العالمین، اسی لیے اکثر و بیشتر اہل تشیع شیعہ لوگوں کو کہتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے نمبر کے خلیفہ، دوسرے نمبر کے خلیفہ کو گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، جن کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے عقیدے نہ رکھیں، ایسے لوگوں کی باتیں نہ سنیں جو حضور علیہ السلام کے صحابہ سے تعصب رکھتے ہیں۔ حضرات محترم، باتیں بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو پھر بتائیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری ان باتوں کو سن سکیں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔